کھلائیے شہربین ٹائم شام کے 7 بجے حالات واقعات کا پروگرام شہربین لے کر میں آپ کا میزبان محمد حسین ظفر آج کے خاص موضوعات ہیں۔ وزیر داخلہ کی طرف سے پارلیمنٹ میں 3 اہم بل پیش۔ آئین ہند کی 130ویں ترمیم کے مقصد سے پیش کی گئی بل کے مطابق وزرائے اعلیٰ 1 ماہ تک حراست میں رہنے کے ساتھ ہی عہدے سے برطرف تصور کیے جائیں گے اگر جرم کی سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ اپوزیشن نے بل کی شدید الفاظ میں کی نکتہ چینی۔ اپوزیشن جماعتوں کی حکومتوں کو دباؤ میں رکھنے اور من مرضی طریقے سے برطرف کرنے کی دی سازش قرار۔ گریز میں بجلی فیس میں ہوش ربا حد تک کیے گئے اضافے پر لوگ نالاں۔ بنا بجلی کے اضافی فیس ناقابل قبول۔ MLA گریز۔ راجوری درحال میں سڑک کی تعمیر کو لے کر لوگوں کا احتجاج اور بھی کئی موضوعات ہیں آج کی شہربین میں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ کیا آپ بزنس کی ترقی کو لے کر میڈیم ویو 268.8 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ، بدرواہ، DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج لوک سبھا میں 3 اہم بل پیش کیے جن میں ایک آئینی ترمیمی بل بھی شامل ہے۔ ان بلوں کا مقصد ایسے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ یا وزراء کو عہدے سے ہٹانے کی راہ ہموار کرنا ہے جو بدعنوانی یا سنگین جرائم کے الزامات کے تحت مسلسل 30 دنوں تک حراست میں رہتے ہیں۔ امت شاہ نے آئین کی 130ویں ترمیمی بل 2025، حکومت یونین ٹیریٹریز ترمیمی بل 2025 اور جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 لوک سبھا میں پیش کیے۔ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 میں 2019 کے ایکٹ کے سیکشن 54 میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے تاکہ اگر وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر سنگین فوجداری الزامات میں گرفتار ہو کر حراست میں رکھا جائے تو اس کی برطرفی کا قانونی طریقہ کار مہیا کیا جا سکے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی وزیر سنگین فوجداری مقدمات میں ملوث ہو گرفتار ہو جائے اور لگاتار 30 دنوں تک حراست میں رہے تو یہ صورتحال آئینی اصولوں، اچھی حکمرانی اور عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تاہم 2019 کے ایکٹ میں اس حوالے سے کوئی واضح قانونی شق موجود نہیں ہے۔ اس بل میں نیا سیکشن 5A شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے جس کے مطابق اگر کوئی وزیر اپنے عہدے پر رہنے کے دوران مسلسل 30 دنوں تک حراست میں رہے اور اس پر ایسے جرم کا الزام ہو جس کی سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے تو اسے لیفٹیننٹ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر برطرف کر سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ کی جانب سے 31ویں دن تک ایسا مشورہ لیفٹیننٹ گورنر کو نہ دیا جائے تو مذکورہ وزیر از خود برطرف تصور کیا جائے گا اور اس کے عہدے سے ہٹنے کا اطلاق اگلے دن سے ہوگا۔ واضح ہے کہ ان بلوں کو اگرچہ پارلیمنٹ کی متعلقہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو منتقل کرنے کے مقصد سے ایوان میں پیش کیا گیا ہے لیکن اسد اللہ اویسی سمیت دیگر کئی ممبران نے اس بل کی کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ یہ اپوزیشن سرکاروں کو کمزور کرنے اور انہیں گرانے کے لیے لائی گئی ہیں۔ اس دوران جموں کشمیر میں بھی سیاسی جماعتوں نے اس مجوزہ بل کی شدید نکتہ چینی کی ہے اور اسے اپوزیشن جماعتوں کی حکومتوں کو گرانے کی ایک سازش قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید کارا نے بھی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی آئینی ترمیمی بل کی شدید الفاظ میں تنقید کی ہے۔ کسی بھی ریاست کا وزیر اعلیٰ ہو یا وزراء ہو، ان کے ناک میں نکیل یا گلے میں پھندا اور بھی زیادہ ٹائٹ کرنے کی کوشش ہے، وہ کہ یہ سارے ہندوستان پہ لاگو ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بھی یونین ٹیریٹری ہے۔ اس میں یونین ٹیریٹریز ایکٹ کی بھی امینڈمنٹ ہے۔ اب چونکہ جموں کشمیر کے لیے الگ بل پاس کیا گیا تھا اس لیے جموں کشمیر کے نام سے وہ امینڈمنٹ بھی الگ سے سامنے آئے گی جس کا ہم یہاں پہ کل سے افواہوں کے بازار گرم ہونے کا ایک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بجائے اپنے اتھارٹیرین کریکٹر کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے۔ یہاں جموں کشمیر میں جن اختیارات کے اوپر دن دہاڑے انہوں نے ڈاکہ ڈالا، جو جموں کشمیر کے لوگوں کی شناخت کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا اور جموں کشمیر کے جو بنیادی حقوق کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے طور پہ ہمیں دی گئی تھی، لینڈ، امپلائمنٹ اور نیچرل ریسورسز کا پروٹیکشن، ان کے اوپر یہاں پہ اس وقت
वक्त 1,40,00,000 लोगों की जद्दोजहद चल रही है, जिसको बजाय ये कि वो यहाँ के लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और जरूरियात की कदर करते, उन्होंने फिर एक दफा अपनी जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है उसका भरपूर मुजाहरा किया। हम पूरी तरह से उनके साथ अलायंस में हैं, लेकिन हम सरकार का हिस्सा नहीं है। हमने पहले ही कहा कि हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना मैनिफेस्टो था, उनका अपना एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो। स्टेटहुड की बात वो अपने अंदाज से करते हैं, हम स्टेटहुड की बात अपने अंदाज से करते। तो मकसद एक ही है, अलबत्ता चूंकि वो सरकार में है, हो सकता है सरकार में रह के कुछ मजबूरियां होती हैं, जो कांग्रेस के ऊपर वो मजबूरियां नहीं है। इसलिए हम खुल के मैदान में उतर के अपने हकूक को हासिल करने की जद्दोजहद हमारी रियासत, हमारा हक के तहत कर रहे हैं। ये थे प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा। इधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुजवजा बिल पर रायज़नी करते हुए कहा कि एक गैर आईनी कदम है और इसे अपोजिशन जमातों को परेशान करने के तौर पर ही ऐवान में पेश किया गया है। ये एक और आमिराना कदम है, मनमानी है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे मुल्क में एक आईन है, कानून है, जुडिशल सिस्टम है, तो कोई भी शख्स, बाइख्तियार शख्स जिसे लोगों ने इलेक्ट किया हो, कोई भी बहाना हो, गिरफ्तार हो या कोई भी इल्जाम हो, और जब तक कोई भी शख्स जिस पर इल्जाम हो उस पर वो जुर्म साबित न हो, उसे सजा न मिले अदालत के जरिए, तब तक वो बेगुनाह रहेगा। तब तक उसको अधिकार है क्या वो अपील भी कर ले, वो जुडिशल प्रोसेस में हिस्सेदार भी बने और अपने नाकर्दा गुनाहों के बारे में अदालत से रुजू भी करे, दलाइल भी पेश कर ले। पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्टेड लोग, चाहे वो मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हो, क्या आप 30 दिन तक कोई किसी को जमानत न मिले, और जैसा कि अभी आज का माहौल बता रहा है, तो फर्जी किस्से, फर्जी जुर्म आयद किए जाते हैं, FIR दर्ज किए जाते हैं, तो कई महीने लग जाते हैं, कई साल भी लग जाते हैं बेगुनाह ही साबित करने में। लेकिन जुडिशल प्रोसेस है, तब भी हमें उम्मीद है कि अभी अदालत का सिस्टम हमारे मुल्क में मौजूद है, कानून की हुक्मरानी है। ये तो एबनॉक्शियस कदम, और ये क्योंकि सरकार की जो पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, जो नहज है इनकी सरकार की, तो खास तौर पर अपोजिशन को निशाना बनाने की है। कल कोई भी अपोजिशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अगर उसके खिलाफ कुछ फर्जी मुकदमा जारी हो, और अदालतों का भी, कई अदालतों का जो रद्द-ए-अमल देखा है हमने, तो उसमें भी अगर कुछ लातोलाल किया जाए तो बगैर पूछताछ के उसको बर्खास्त किया जाएगा। ये तो लोगों के मंडेट के साथ मजाक होगा। जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ तो अभी कानून का और कानून की हुक्मरानी का, ज़ाबितों का पिछले कई सालों से हमने देखा है कि क्या हाल है। लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, और इस वजह से हमारा अपना तजुर्बा भी है कि कई लोग बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ शक की बुनियाद पर मुकदमा, FIR दर्ज भी किया जाता है, और कई महीने लग जाते हैं उसको जमानत हासिल करने में। तो अगर इस किस्म का रवैया अपनाया गया मिनिस्टरों के खिलाफ, तो भला मंडेट का क्या होगा? कल मिनिस्टर के खिलाफ, और फिर असम्बली मेंबर के खिलाफ, पार्लियामेंट मेंबर के खिलाफ, और कल आम शहरियों तक। ये मेरी नज़र में, हमारी नज़र में तानाशाही का एक और कदम है जमहूरियत के खिलाफ और जुडिशल सिस्टम के खिलाफ, इज़हार राय के खिलाफ। ये हमारी राय। ये थे सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। शेरबी ने बीजेपी और एनसी के लीडरों से भी रद्दमल जानने की कोशिश की, मगर आज हमारा उनसे राबिता नहीं हो सका। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, गुरेज सब डिवीजन को अभी तक मुकम्मल तौर पर ग्रिड से नहीं जोड़ा गया है, जिस वजह से यहाँ सिर्फ 7 गाँवों को गर्मी के मौसम में बिजली नसीब रहती है, जबकि बाकी तमाम देहात को अभी भी जनरेटरों के जरिए यौमिया 6 से 7 घंटे बिजली दी जाती है। सर्दियों के मौसम में कभी डीजल खत्म हो जाने, कभी जनरेटरों की मरम्मत और कभी
لائنیں برف کی زد میں آنے سے دنوں کیا ہفتوں تک بجلی غائب رہتی ہے۔ ادھر محکمہ پی ڈی ڈی کی طرف سے گریز میں بجلی فیس میں تقریباً 300% کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے گریز کے لوگ کافی نالاں ہیں، کیونکہ وہ بجلی صرف اور صرف گھروں کو روشن کرنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں اگر دستیاب رہے تو۔ گریز کے باشندے اس معاملے کو لے کر کافی نالاں ہیں کہ 2 سے 3 بلب کچھ گھنٹوں کے لیے روشن کرنے کے عوض ان سے کس طرح اتنی بھاری فیس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ معاملہ ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی کے ساتھ اٹھاتے ہوئے مداخلت طلب کی۔ موصوف نے بتایا کہ گریز میں فیس میں بے تحاشا اضافہ اور گریز کو مکمل طور گرڈ کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ کوشاں ہیں اور محکمے کے اعلیٰ افسران کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ دیکھیے، گریز ابھی گرڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہوا ہے پورے طریقے سے۔ اب 2-4 گاؤں ہی ہمارے گرڈ سے کنیکٹڈ ہے، چورون ٹو وہاں بٹ ایک پروجیکٹ 84 کروڑ کا جو تھا وہ آلریڈی اپروو ہوا تھا اور اس میں ٹینڈر بھی ہوا تھا تلیل اور بختور کے لیے۔ بدقسمتی سے وہ کورٹ نے اس کو اسٹے دے رکھا تھا۔ میں آنریبل سی ایم صاحب کا بڑا مشکور ہوں اس کی انٹرویننس کے وجہ سے، وہ کورٹ نے ابھی اس میں یہ کیا، ویکیٹ کر دیا اور گورنمنٹ کے حق میں وہ فیصلہ دے دیا، اور مجھے امید ہے کہ 5 یا 6 تاریخ تک سپتمبر کی وہ ٹینڈر کھولیں گے اور اس پہ بھی کام شروع ہوگا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح معنوں میں یہ بجلی جو ہے یہ 2-4 مہینے کے لیے ہوتی ہے، صرف انہیں 4-5-7 گاؤں میں، اور اگر سمرز میں بھی ایک تو ونٹر تو 5-6 مہینے تو ہوتی نہیں ہے بالکل بجلی، اور یہ جب سمرز میں 2-4 مہینے ہوتی ہے اس میں بھی کبھی 5 دن کبھی 6 دن کہیں پول گر گیا، کہیں سلائڈ آ گیا، تو کیونکہ یہ ایک لمبی لائن ہے بانڈی پورہ سے جو گریز تک بچھائی گئی ہے، اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل دشوار کام ہے۔ اس سلسلے میں کوشش میں لگا ہوں کہ اس کو ٹاورز کے ذریعے اس لائن کو لے جائے جائے، اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ سیکشن ہو کے وہ ٹاور سیکشن ہو جائیں گے، وہ ٹاور کے ذریعے ان کو بجلی پہنچائی جائے گی، چاہے وہ تلیل ہو گریز ہو۔ جہاں تک آپ بجلی فیس کی بات کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے کہ آپ جب بجلی نہیں ہے تو فیس کس بات کا لیں گے، اور اس سلسلے میں نے ایم ڈی صاحب سے بات کی ہے، اور ایم ڈی صاحب نے مجھے جو کہ یہ کہ پی ڈی سی ایل کا یہاں کشمیر کا، انہوں نے مجھے آشواسن دے دیا ہے کہ کوئی بجلی میں فیس میں بڑھوتری نہیں کی جائے گی جب تک نہ ان کو 15 گھنٹے بجلی کم سے کم دی جائے گی۔ اور وہاں AEE ہے، وہاں اس نے یہ بجلی پہ فیس جو ہے بڑھا دی ہے۔ میں نے بات کی ہے ایم ڈی صاحب سے، اور میں آشواسن دلانا چاہتا ہوں جب تک نہ ہم کو 18-17 گھنٹے بجلی دی جائے گی تب تک کس چیز کی ہم فیس دیں گے۔ چلو 300 روپیہ 400 روپیہ چلو ٹھیک ہے، آپ 1000 روپیہ کون سا وہاں بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیول پہ ایک بلب ہی جلایا جاتا ہے، اور وہ بھی 2-4 مہینے کے لیے۔ میں آپ کے مادھیم سے لوگوں کو آشواسن دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بجلی میں بڑھوتری نہیں کی جائے گی، فیس ہوا بھی تو 100-200 روپیہ ہو جائے گا، اس سے علاوہ نہیں ہوگا۔ اور ونٹر میں تو بجلی ہوگی نہیں، 4 گھنٹے آپ پاور دو گے، 5 گھنٹے پاور دیتے ہو جنریٹر سیٹ سے، وہ بھی ایک بلب جلاتے ہیں، تو کس بات کی بجلی فیس کی بڑھوتری کی جائے گی۔ میں آپ کے مادھیم سے لوگوں کو کہوں گا کہ پینک نہ ہو جائے۔ میں نے ایم ڈی صاحب سے بات کی ہے، اس نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ کوئی بجلی میں فیس میں بڑھوتری نہیں کی جائے گی۔ یہ تھے ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی۔ سابق کشتواڑ ضلع کے چسوتی گاؤں میں 14 اگست کو تباہ کن بادل پھٹنے کے سانے کے بعد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک اس قدرتی آفت میں تقریباً 70 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 70 کے قریب ہنوز لاپتہ ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور ممکنہ زندہ بچنے والوں کی تلاش تیز کر دی ہے۔ مقامی حکام کے مطابق بادل پھٹنے کے مقام کے گرد نواح سے مسلسل لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تلاش اور بازیابی کا عمل جاری ہے۔ افسران نے بتایا کہ متاثرہ علاقے کی مشکل اور کھڑی زمینی ساکھ کو نظر میں رکھتے ہوئے ریسکیو اہلکاروں نے خصوصی گاڑیاں تعینات کی ہیں تاکہ ان مقامات تک پہنچا جا سکے جو عام آلات سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی کھوجی کتے اور مشینری کے ذریعے ملبے میں لاشوں کی کھوج جاری ہے، خصوصاً اس مقام پر جہاں لنگر کیمپ تباہ ہوئے تھے۔ یہ آفت اس وقت آئی جب چسوتی علاقہ سالانہ متسل ماتا یاترا کے راستے پر سرگرمی کا مرکز تھا۔ ادھر مشتاق نے خبر دی ہے کہ پاڈر کے چسوتی علاقے میں آج بھی ممکنہ طور ملبے میں دبے لوگوں کی تلاش جاری رہی۔ اس دوران سابق وزیر سجاد احمد کچلو کی قیادت میں آج راشن، کمبل اور برتن لے کر ایک ٹیم چسوتی پہنچی اور متاثرہ کموں کے حوالے یہ سامان کیا۔ ٹیم نے متاثرہ کموں کے ساتھ ذاتی طور تعزیت کی۔ دریاسا رات دیر گئی کشتواڑ کشمیر شاہراہ پر خانپورہ گاؤں بھی پتھروں کی زد میں آیا ہے، جس سے وہاں قائم بچوں کے لیے ایک مدرسے کا سٹور تباہ ہوا ہے اور وہاں جمع گلا اور دیگر ساز و سامان تباہ ہوا ہے، جبکہ 3 مکانات میں پانی گھس گیا ہے
اور گھریلو اشیاء مکمل طور تباہ ہوئی ہیں۔ عارف قریشی نے اطلاع دی ہے کہ ضلع راجوری کے تحصیل درحال ٹاؤن میں پختہ سڑک کی تعمیر کو لے کر درحال کے باشندوں نے محکمہ PWD اور حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے حکام کو متنبہ کیا کہ اگر اس سڑک پر کام شروع نہیں کیا گیا تو وہ متعلقہ افسران کے دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرے شروع کر دیں گے۔ آج کے مظاہرے میں DDC ممبر درحال اور BJP کے لیڈر اقبال ملک نے حکومت پر الزام لگایا کہ جان بوجھ کر درحال کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد سڑک کی تعمیر کا کام بحال کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ اور ان کے ساتھی ڈپٹی کمشنر راجوری اور سینئر سپرنٹینڈنٹ PWD راجوری کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تھی اس کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہمارا یہاں سے جو بھی ہے ارتھ ورک جو ہے کیا گیا، وہ جو ہی یہ مکمل کام ہوا تو اس کے بعد کہا گیا کہ ہمیں اس کی اناگوریشن کرنی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے پوری تیاری کی، یہاں پتھر بھی رکھا گیا، اور یہاں جو روڈ کا کنکرا ڈالا ہوا تھا اس پر سرفیسنگ کرنے کے لیے ریتا وغیرہ ڈالا گیا اسی دن۔ تو تیاری رکھی تھی کہ آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر صاحب آ کر یہاں جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے، لیکن بیچ میں پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں اور روڈ کا کام شروع ہو گیا۔ ابھی آدھے سے بھی کم جو ہے 40% مجھے لگتا ہے کہ کام ہوا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ٹھیکیدار صاحب نے یہ کام بند کر دیا۔ اب جب ہم نے پوچھا کہ بھئی کیوں بند کیا تو اس نے کہا کہ میری پیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈالی تھی بھیم پہ اور وہاں سے پیمنٹ انہوں نے واپس کر لی ہے۔ اگر مجھے پیمنٹ نہیں ملے گی، میرا 2 کروڑ سے اوپر خرچہ ہو گیا تو میں پیمنٹ کے بغیر کام کیسے کروں گا؟ میں یہاں سے سری نگر گیا، میں آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے بھی ملا، میں ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں PWD ان سے بھی ملا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹھیکیدار نے کیا، ہم اس کو کر رہے ہیں، سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس سارٹ آؤٹ کرنے میں بھی آج 7 تاریخ سے کام بند ہے، ہمارے لوگ دربدر ہیں، ہماری روڈ بند ہے۔ یہاں اگر کوئی پیشنٹ ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتا، ہمیں 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کا جو ہے وہ سفر کرنے کے بعد جانا پڑتا ہے، اور ہمارے بچے دربدر ہیں، سکول جانے والے بچے یہاں نہیں جاتے ہیں، ہماری مستورات پریشان ہیں، اور وہ نیچے جو ہے وہاں سے پیدل چل کے لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ کس قسم کی سرکار ہے جو لوگوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے؟ یہ سرکار جو ہے نہیں جاگتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم پرماننٹ طور پر وہاں کوئی حل ایسا کریں گے، ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ وہاں ہی ہم بیٹھیں گے، وہیں دھرنا دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ درحال راجوری میں سڑک کی تعمیر کو لے کر لوگوں کا احتجاج۔ سبھی ضلع بڑگام کے تعلیمی زون چاڈورہ میں واقع ہائر سیکنڈری اسکول زوہامہ میں کلسٹر سطح کا میگا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں کلسٹر میں شامل اسکولوں کے اساتذہ، بچوں اور والدین کے ساتھ ساتھ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران نے حصہ لیا۔ میٹنگ میں بچوں کی تعلیمی نشوونما رویہ اور اسکولوں میں درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ تقریب میں کلسٹر کے تحت آنے والے اسکولوں کے سربراہان کے ساتھ ساتھ علاقے کے زیرعزت شہریوں نے بھی حصہ لیا۔ سامعین، بڑگام سے یونس پری نے خبر دی ہے کہ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے آج کانفرنس ہال بڑگام میں سماجی تحفظ کی اسکیموں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انضمام پر اورینٹیشن کم بیداری پروگرام کی صدارت کی۔ اس تقریب کا مقصد افسران، نوڈل عہدیداران اور فیلڈ لیول کے عہدیداروں کو مرکزی اور ریاستی سماجی تحفظ کی اسکیموں کے نفاذ، نگرانی اور فراہمی کو مضبوط بنانے میں IT پلیٹ فارم کے کردار کے بارے میں جانکاری دینا تھا۔ اس موقع پر ضلع بڑگام میں مختلف فلیگ شپ اسکیموں کی حیثیت، خصوصیات اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس دوران ابھی بھی کلگام سے ایک اور اطلاع ملی ہے کہ گدر کلگام میں سڑک کے ایک حادثے میں 7 سالہ ارحان سجاد وانی شدید طور زخمی ہوا، جسے صدر اسپتال کلگام میں ابتدائی مرہم پٹی کے بعد سکم سری نگر بہتر علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ باشندگان گوری ناڈ ویری ناگ نے شکایت کی کہ ان کے علاقے کو تحصیل مقام پر ویری ناگ تک ملانے والی سڑک، جو کہ راتر گنڈ گوری ناڈ
सड़क के नाम से जानी जाती है, को कुशादा करने और इस पर मैकडम बिछाने के लिए बार बार मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मकामिलों के मुताबिक ये सड़क तकरीबन 3 दहाई कबल वजूद में लाई गई थी, तब से न इसे कुशादा किया गया और न ही इस पर मैकडम बिछाया गया। उन्होंने मुतल्लिका मेंबर असम्बली को मामला R&B महकमे के साथ उठाने की अपील की है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर मुख्तलिफ मज़ामीन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नॉन CUET ख्वाहिशमंद तलबा व तलबात से दरख्वास्तें तलब करती हैं। कोर्सेज की तफसील यूं है: MA इस्लामिक स्टडीज, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ एजुकेशन, MA मास कॉम एंड जर्नलिज्म, MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BWOC टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, BA आर्ट्स विद ऑनर्स इन इंग्लिश, BSc ऑनर्स विद रिसर्च इन मैथ्स और BSc ऑनर्स विद रिसर्च इन फिजिक्स। काउंसलिंग की तारीख 25 और 26 अगस्त 2025 मुकर्रर हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर राबिता कायम करें। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025-26 CDF स्कीम, रेवेन्यू जनरेशन और समाजी बहबूद से मुंसलिक माली शमूलियत का जायजा लेने के लिए मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अहदेदारों को निचली सतह पर तरक्की को तरजीह देने, महसूलात में इजाफे और फलाही स्कीमों को मुस्तकीन तक पहुँचाने की हिदायत दी। ये जानकारी वजीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर दी गई है। अब एक और मौजूद। साबिन महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान जम्मू सूबे में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि जम्मू कश्मीर में 23 से 26 अगस्त तक कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और बारिशों का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं बादल फटने, सैलाबी रेले आने और लैंड स्लाइडिंग होने के भी खतरात हैं। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 20 से 22 अगस्त तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जम्मू सूबे के रियासी उधमपुर, राजौरी, कठवा और सांबा अजला में कहीं कहीं 22 अगस्त की शाम को बारिशें हो सकती है। उन्होंने कहा कि 23 से 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। ताहम इस दौरान सुबह जम्मू, रियासी उधमपुर, राजौरी, कठवा और सांबा अजला के साथ साथ कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम अजला में कहीं कहीं भारी बारिशें भी मुतवक्के हैं। और इसके बाद 27 से 30 अगस्त तक मौसम एक बार फिर गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के खतरात को नजर में रखते हुए नदी नालों और दरियाओं और कमजोर ढांचों के नजदीक जाने से परहेज करें। सामिन बानीपुरा जिले के कई बालाई इलाकों में आज भी लोगों को नदी नाले पार करने के दौरान लकड़ी के आरजी पुलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर हर साल बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से ये आरजी पुल ढह जाते हैं और यूं लोगों का राबिता बाकी दुनिया से महीनों तक कट जाता है। एक रिपोर्ट अंजुम से। जिला बांडीपुरा में आज भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग राब्ता पुल की अदम दस्तियाबी के सबब अपनी जान जोखिम में डालकर मुख्तलिफ कामों के लिए गाँव से बाहर जाते हैं। राब्ता पुल न होने के सबब या तो लकड़ी का बना हुआ आरजी पुल इस्तेमाल करते हैं या फिर सीधे नाला अबूर करते हैं, जिससे हमेशा जान का खतरा लाहक रहता है। काबिल जिक्र है कि जब नदी नालों में पानी का बहाव ज्यादा होता है तब लोगों को लंबी मुसाफत तय करके जरूरत की चीजें लेने के लिए बाजारों का रुख करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना इन इलाकों में रिहाइश पजीर तलबा, मरीज और उम्र रसीदा अशखास को होती है जो लंबी मुसाफत तय नहीं कर पाते हैं। शहरबीन के साथ बात करते हुए एक तालिब इल्म ने कहा कि जब नाले में पानी का बहाव ज्यादा होता है तब वो कॉलेज नहीं जाता है, जिसके सबब उसके पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। कोली मल्ला, अठवत्तू, आलूसा, बिल्लीपोरा, चेचिनार में रिहाइश पजीर सैकड़ों लोग आज के जदीद दौर में भी पुल की अदम दस्तियाबी के सबब गूनागूं मुश्किलात से दो चार हैं। पिछले दिनों की लगातार मूसलाधार बारिशों के सबब बांडीपोरा के लगभग सभी नदी नालों में पानी का बहाव काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके नतीजे में इन इलाकों के लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बताया जाता है कि अब तक राब्ता पुल न होने की वजह से लगभग
5 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لہذا لوگ بارشوں کے دنوں اپنی جانوں کی خاطر تمام تر باقی کام ملتوی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچوں کو سکول جانے بھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر زندگی رہی تو پڑھائی تو ہوتی رہے گی۔ مقامی لوگوں نے شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم لگاتار متعلقہ دفاتر کے چکر کاٹتے آ رہے ہیں، مگر ہر بار صرف یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ کولی محلہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پل کا DPR بنا ہوا ہے، بہت جلد پل کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا، مگر آج تک کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ آلوسا بلنی پورہ چیچینار کے لوگوں نے شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ رابطہ پل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ البتہ 2009 میں منریگا کے تحت جو پل بنایا گیا تھا وہ 2019 میں پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ڈہ گیا اور تب سے آج تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزید کہا، جناب ہمارا اس کولی محلہ میں 2-3 مہینے سے ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمارے کو پل کی ضرورت ہے، لیکن آج تک اس کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں بہت بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بچے ہیں پرائمری اسکول کی جو پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں، انہیں بھی ہمیں آج فلڈ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ہمیں ان کو ناگری گھر میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ جان لیوا نالا ہے، ہم نے بہت بار ڈی سی صاحب سے بھی گزارش کی اور کئی بار ہم نے ان کو اپلیکیشن بھی دی، لیکن آج تک اس پل کا کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ ہماری گزارش ہے شہربین کی وساطت سے کہ اس پل کو بلائے مہربانی کر کے جلد از جلد اس کا کام لگایا تاکہ ہماری پریشانی دور ہو سکے۔ یہ تھے بانڈی پورہ سے فردوس انجم۔ سامعین، سامبورہ پامپور میں آج ایک زیارت شریف کی پرانی عمارت کو منہدم کرنے کے دوران ڈھا پلوامہ کے رہنے والے منظور احمد میر دیوار کی زد میں آئے اور شدید طور زخمی ہوئے۔ اسے سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور پہنچایا گیا، تاہم راستے میں ہی ان کی موت ہوئی۔ ادھر نیلو چوک کلگام میں ایک موٹر سائیکل کے حادثے میں 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد زخمیوں کو کلگام اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں تینوں کو GMC اننت ناگ منتقل کیا گیا اور وہاں سے ایک مریض کو سکھ مسورہ منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی شناخت شوکت احمد حجام، ہلال احمد اور اعجاز احمد حجام کے طور ہوئی ہیں۔ یہ تینوں نندی مرگ کلگام کے رہنے والے ہیں۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ دا کلاسیکل میوزک ہیریٹیج آف انڈیا اور سوپوری اکیڈمی آف میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹ کے باہمی اشتراک سے 23 اور 25 اگست کو سری نگر میں کلاسیکی موسیقی کے 2 اہم پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ 23 اگست کو صبح 11 بجے DPS سری نگر، جبکہ 25 اگست کو لال عارفہ آڈیٹوریم وومنس کالج ایم اے روڈ سری نگر میں موسیقی کی تقریب منعقد ہوگی۔ سمین مانسبل سینک سکول میں پرنسپل کی کرسی خالی پڑی ہے اور اس وجہ سے سکول کا تعلیمی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ طلبہ نے حکومت سے اپیل کی ہے پرنسپل کی تعیناتی فوری طور عمل میں لائی جائے تاکہ طلبہ کے ساتھ ساتھ اسکول کے کام کاج کو بحال کیا جا سکے۔ اب ایک اور موضوع، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ہدایت پر پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی کی قیادت میں بانڈی پورہ گیا اور انہوں نے دارالعلوم رحیمیہ کے سربراہ مولانا رحمت اللہ قاسمی کے ساتھ ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت پرسی کی اور ان کی ڈاٹسباندی۔ اس موقع پر فاتح خوانی بھی کی گئی۔ وفد میں صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر، MLA سوناواری ہلال لون، MLA بانہال سجاد شاہین، انچارج کانسٹیچوئنسی بانڈی پورہ ایڈوکیٹ نذیر احمد ملک اور دیگر لیڈران بھی تھے۔